جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ خاص رسپانسبلٹی دے رکھی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو پیغمبروں تک پہنچائیں، اور اس وجہ سے ان کو اللہ رب العالمین نے ٹائٹل دیا ہوا ہے امین کا۔ جبریل امین کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو لے کر کے جب پیغمبروں کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اس کلام کے اندر ایک نقطے کی بھی بے معنی نہیں کرتے ہیں، کہ وہ جب اللہ کا کلام نیچے اتارتے ہیں تو اس میں کسی بھی ایڈیشن اور کسی بھی ڈیلیشن کوئی چیز نہیں کرتے ہیں۔ وہ جیسا اللہ رب العالمین کا کلام اللہ رب العالمین ان کو دیتے ہیں، ویسا کلام ایز اٹ از پہنچا دیا جاتا ہے ایک پیغمبر کے اوپر، اور پیغمبر کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کے احکامات کو تم نے فالو کرنا ہے۔ اور جبریل امین وہ فرشتے ہیں جو کہ اسی مہینے میں، رمضان کے مہینے میں لے کے اترے تھے اللہ کا کلام، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ جبریل امین ہمارے سب سے پہلے پیغمبر ہے۔ جبریل امین وہ شخصیت ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کے اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے وہ ایک امین فرشتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو بالکل ویسے ہی اتارتے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ جبریل امین ہے ہمارے پہلے پیغمبر، اور رسول اللہ ہیں ہمارے آخری پیغمبر۔ جبریل امین جب نیچے آئے تو اللہ کا کلام لے کر کے آئے، اور رسول اللہ جب اس دنیا سے گئے تو اللہ کا کلام ہمیں دے کر کے گئے۔ جبریل امین نے اپنے رب کے کلام کو سچائی سے اتارا، اور اس رب نے اس کلام کی گارنٹی لی، ذمہ داری لی، اور یہ رب العالمین نے محفوظ کر کے ہم انسانوں تک پہنچایا ہے رسول اللہ کے تھرو، جو کہ ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ تو ہمارے پیغمبروں کا کام اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب اللہ رب العالمین عرش کریم سے ایک فرشتے کو نکالتے ہیں، اور وہ فرشتہ لے کر کے اترتا ہے اللہ کا آخری کلام اللہ کے آخری نبی کے اوپر اور اللہ کے آخری رسول کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اس کلام کو حفاظت کے ساتھ پہنچاتے ہیں شب قدر کی رات میں۔ تو اللہ رب العالمین کا وہ کلام جو دیتے ہیں رسول اللہ کو، جو پہلا لفظ اللہ رب العالمین کا وہ دیتے ہیں، تو وہ لفظ ہوتا ہے اقرا۔ اور اقرا اتنا، سبحان اللہ، اتنا بڑا لفظ ہے، کو اتنا بڑا فرشتہ لے کر کے آیا ہے، اس رب نے اس کتاب کو بھیجا ہے، اس رات میں بھیجا ہے۔ جبریل امین وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی قوت سے اور اپنی طاقت سے ان کو نوازا ہوا ہے، کہ جب وہ نیچے آتے ہیں اپنے رب کا پیغام لے کر کے کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں اور یہ لے کر جاؤ اور یہ امت کو سناؤ اور ان کو ایماندار بناؤ۔ ہم اس دنیا میں اس ججمنٹ میں بھیجے گئے ہیں، اور یہ ججمنٹ ہماری چلتی رہے گی اس دن تک جس دن تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ جب اللہ رب العالمین اس جسم میں سے وہ آخری سانس کھینچیں گے تو ہمارے حلق کے اندر ایک قطرہ پانی کا بھی اندر نہیں جا پائے گا، اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم آج اس دنیا میں تھے، ایک نئی جگہ پہ آ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں اور ہمارا امتحان شروع ہو گیا ہے۔